بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہ بیان کرنے کی عادت ہے نہ صلاحیت ہے، بڑوں کا حکم ہو گیا اس لیے حاضر ہو گئے، اور یہاں ہمارے بڑے موجود ہیں، تو جو اپنے بڑوں سے ہم نے باتیں سنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اور حضرت والد صاحب نصیحت فرماتے ہیں کہ کہیں بھی دین کی بات سنانے کا موقع ملے تو پہلے اپنی اصلاح کی نیت کر لو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہلوا دے گا جو تمہارے لیے بھی نافع ہوں گی اور سننے والوں کے لیے بھی نافع ہوں گی۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے ساتھ ضرورت ہے عمل کی، اور اس کی کمی آج کل ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ علم تو ہے لیکن عمل کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے عملی تبلیغ کر کے دکھائی، اور اس کا نتیجہ بھی ہم سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے عمل سے جو سبق ہم نے لیا اور وہ جتنا پختہ یاد ہو گیا، وہ تقریر سننے سے وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ نانبا نور اللہ مرقدہ کا مظاہر علوم سے تعلق اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، پھر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے ان کا خاص تعلق، اس نسبت سے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی ضرور جاؤ، اور پھر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا تعلق جو اس وقت ہے مظاہر سے، تو یہ عرض بھی کیا کہ بھائی کیا سنائیں گے وہاں، تو یہ فرمایا کہ جو بھائی اس وقت بڑوں کی باتیں یاد آ جائے وہ سنا دینا۔ تو یہ کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ عمل کریں، عملی تبلیغ شروع کریں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظ پڑھ رہے تھے کہ بیان اور تقریریں اور جلسے جلوس تو بہت ہو گئے، اب ضرورت ہے کہ عملی نمونہ پیش کیا جائے، جس کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کا خاص مشن تھا کہ اصلاح منکرات پہ کام کیا جائے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کہنے والا خود منکرات سے نہیں بچے گا تو اس کے کہنے کا کیا اثر ہوگا۔ جتنی بھی منکرات معاشرے میں عام ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں، اگر اس کا ارتکاب خود کرے گا تو کیا پھر دوسروں کو نصیحت کرے گا وہ، اور اس کا کیا اثر ہوگا۔ حضرت قاری امیر اسد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر نصیحت میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی خود عمل کرو، عملی تبلیغ کرو، پھر اس کا اثر دیکھو۔ اور واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آئے اور شکایت کی کہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو ان بزرگ نے کہا کہ کل آنا۔ پھر وہ کل آئے تو پھر کہا پھر ایک دن کے بعد آنا۔ پھر جب وہ لے کے آئے تو اس کو کہا کہ بھائی میٹھا مت کھایا کرو، زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ بات پہلے دن کیوں نہیں فرما دی؟ تو کہا کہ بھائی ہمارا خود میٹھا کھانے کا معمول تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ اگر ابھی اس وقت ہم نصیحت کریں گے تو کام نہیں کریں گے۔ تو ہمارے بڑوں نے یہ طریقہ کر کے دکھا دیا، عملی تبلیغ کر کے دکھا دی، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ان کا کیا ہوا کام اسی سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے بھائی اصلاح منکرات کا کام یہ علماء کے ذمہ ضروری ہے کہ منکرات کی اصلاح کریں، لیکن اس میں خود مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس درجے بات پہنچ گئی ہے کہ اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ کسی محلے میں کسی مسجد میں امام ہیں
اب محلے میں اگر کوئی غیر شرعی کام، کوئی غیر شرعی شادی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے امام صاحب شریک ہوتے ہیں، تو وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح ہو جائے، اور اساتذہ چاہتے ہیں کہ طلباء کی تربیت اچھی ہو جائے، تعلیم اچھی ہو جائے۔ تو حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس کا آسان نسخہ ہے کہ خود نیک بن جائے، تو عملی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے سنا کہ بھائی ہم اپنے بچے کو نصیحت تو کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، جھوٹ مت بولو، لیکن اس کے سامنے پھر عمل ایسا پیش کر دیتے ہیں کہ ابھی نصیحت کی اور ابھی کسی صاحب نے آگے کہا کہ فلاں صاحب ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو ان کو جواب یہ دے دیا کہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی عملی نصیحت ہم نے کر دی، وہ اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اب یہ بات پختہ ہو گئی کہ زبانی بات تو دوسری ہے، عمل اس پر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ عملی تبلیغ کریں گے۔ اور نانبا نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ فرمایا کرتے تھے کہ نکیر تو ہو، تحقیر نہ ہو، کہ آدمی اس عنوان سے نکیر کرے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ایسے سخت جملے نہ بول دے۔ اور اس کی مثال بھی کہ ایک آدمی داخل ہوا اور مسجد میں ایک صاحب ٹنکی سے وضو کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ جا کے اس پہ غصہ ہونے لگے کہ تم مسجد کا پانی برباد کر رہے ہو، تمہیں خوف خدا نہیں ہے، بہت سی باتیں سنا دی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کہے بھائی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور یہ طریقہ سنت بھی ہے کہ وضو میں پانی کم استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں یہ غیر مناسب، خلاف سنت ہے۔ تو بات تو پہنچ گئی، لیکن سلیقے اور طریقے سے ہوئی تو وہ بات مانے گا۔ اور اگر اس سے سخت لہجے میں کوئی ایسی بات کہہ دی، ممکن ہے وہ پہلی دفعہ مسجد آیا ہو اور اس کی دل آزاری ہو جائے تو وہ دوبارہ آنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اپنا کے دکھا دیا۔ اور حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی فکر آخرت پیدا کی جائے۔ یہ سب کام سہل اور آسان جب ہوں گے جب فکر آخرت پیدا ہو جائے گی، کہ پھر جواب دہی کا احساس ہوگا کہ ہم کو کہیں جانا ہے اور پھر ہم کو وہاں پر حساب و کتاب پیش کرنا ہے اپنا، اور وہاں کوئی تعویل پیش نہیں ہو سکتی۔ تو احساس ہو جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، کیونکہ ظاہر ہے پھر حقوق کی فکر بھی ہوگی کہ ہمارے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں شریعت نے، گھر والوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آج کل یہ بات بہت سننے میں آ رہی ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کی گھریلو زندگی بڑی تلخ گزرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاملات بیوی بچوں کے ساتھ بہت سخت ہوتے ہیں، کہ باہر تو بہت نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی کہ عملی تبلیغ نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے تو گھریلو ماحول بھی خوشگوار ہو جائے۔ اور حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبانی سنا ہے کہ جب گھریلو زندگی سکون سے نہیں گزرے گی تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ تو اس کے لیے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں بڑا سخت معاملہ رہتا ہے، بڑی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے۔ تو حضرت قاری صاحب فرماتے بھائی ان سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نبوی نسخہ لے کے جائیے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے داخل ہوں اور سلام کریں۔ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے آ کے اطلاع کی کہ یہ عمل شروع کیا تو اس کی برکت بھی ظاہر ہوئی، کہ اب وہ
چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں. یہ سب چیزیں محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سلام کی برکت سے محبت بڑھتی ہے. تو پھر آدمی جب محبت ہو جاتی ہے تو حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کہ فکر آخرت پیدا کرے. جب فکر آخرت ہوگی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، کیونکہ حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو جائے گی، معاملات کی درستی ہو جائے گی. اور حضرت والد صاحب ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ جو دینی خدام ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے. اب اگر ہماری طرف سے کمی اور کوتاہی ہوگی تو یہ نعمت چھن سکتی ہے. تو اب اگر اس نعمت کی قدر ہم نے نہیں کی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں میں شمار کیا کہ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی صلاحیتیں بھی بہت اعلیٰ ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں لیکن نہیں کر پاتے. تو بغیر استحقاق کے یہ نعمت مل گئی ہے. اب اگر ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی تو دین کا کام تو چلتا رہے گا لیکن ہم محروم ہو جائیں گے اس سے. تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کریں. اور جس منصب پہ ہیں، مدرس ہیں، محتمم ہیں، امام ہیں، خادم ہیں، سب کے لیے کہ دیانت داری اور امانت داری، کہ یہ تصور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر، علیم و خبیر ہیں. اس تصور سے کام کرنا ہے. ناظم صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ذمہ دار دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جو اوقات اکابر کے حالات میں بھی ہے لیکن اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی ہے. حضرت قاری امیر اعظم ضرب اللہ مرقدہ اپنی درسگاہ میں جب داخل ہوئے تو جو 6 گھنٹے کے اوقات ہوتے ہیں اس بیچ میں اگر کوئی آیا تو صاف منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت مدرسے کا کام کر رہے ہیں، بعد میں ملاقات کیجیے گا، چاہے کوئی بھی آدمی ہو. تو ہمارے بڑوں نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ بعد والے کوئی دلیل اور حجت نہ پیش کریں کہ اس وقت نہیں ہو سکتی یہ چیزیں، اب بڑا بھاری ہے اس پر عمل کرنا. ایسا نہیں ہے، عمل کر کے دکھا گئے. اور حضرت والا نفر اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے بھائی کہ مدرسے کے اوقات میں اپنا ذاتی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہو گئی. کہ بظاہر تو ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے اور یکسو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خیانت میں بھی مبتلا ہے، تو پھر پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. تو اس لیے جب یہ تصور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر، علیم و خبیر ہیں، تو یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. وہی جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ عرض کر دے رہے ہیں کہ اصلاح منکرات کے سلسلے میں حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا خاص مشن رہا. تو ہم سب لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کی چیزیں آگے بڑھانی چاہیے، اور اسی میں فائدہ ہے، اسی میں برکت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزاری اور وہی ہم کا عملی نمونہ ہے. تو ہم سب لوگوں کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے. اور وہی کہ بھئی اگر مساجد میں ذمہ دار ہیں یا امام ہیں یا کسی اور جہاں بھی، کہ وہی ایک گناہ کبیرہ بتا دیا جائے اور ایک سنت کسی وقت، کہ وہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت وعیدیں آئی ہیں اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت. تو غیبت کے سلسلے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن اس میں ابتلا بھی بہت زیادہ ہے آج کل. حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس مجلس میں یہ بات ہو اسی میں سب نیت کر لیں کہ آج سے غیبت نہیں کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو شکر کر لیں کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھے، محروم نہ فرمائیے. اور اگر کمی اور کوتاہی ہے تو اسی وقت سب نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ جو زندگی باقی ہے اس میں غیبت نہیں کریں گے. تو ایک سبق تو یہ ہو گیا کہ گناہ کبیرہ بتا دیا گیا، اور ایک سنت مثلا ان کے سلام میں سبقت کرنا، پہل کرنا، یہ ایک سنت ہے. تو اس طریقے سے اور خود عمل کی نیت کر لی کہ انشاءاللہ آج سے ہم عمل کریں گے.
تو پھر کہنے کا اثر بھی ظاہر ہوگا اور ماحول بنتا چلا جائے گا۔ تو وہی کہ علم کے ساتھ ضرورت ہے عمل کی، اور ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق۔ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا اور سنا، اکابر کا معمول کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے رکھا، آزاد نہیں رہے، اور اس کا نفع بھی انہوں نے محسوس کیا، اور خود انہوں نے بتایا کہ اس سے کتنی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور جو تعلق قائم کیا وہ رسمی تعلق قائم نہیں کیا، بلکہ حقیقی تعلق قائم کیا کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو گئی، پھر ویسے ہی فائدہ اٹھایا۔ آج کل یہ بات ہو گئی، حضرت والد صاحب بھی اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ تعلق تو قائم کر لیتے ہیں، کسی سے بیعت ہو گئے یا کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا، بس اب ہم یکسو ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر بھی جیسے جسمانی معالج کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہی روحانی معالج کے ساتھ معاملہ ہوگا، جبھی فائدہ ہوگا۔ خالی اگر نسخہ لکھوا لیا یا اس سے تعلق قائم کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر نسخہ لکھوا کے لائے اور دوا کھائی اور پرہیز بھی کیا اور اطلاع حال کرتے رہے تب نفع ہوگا۔ ویسے ہی روحانی معالج کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ کہ آج کل کمی بھی ہو گئی کہ بھائی کسی کو اپنا بڑا بنا کے رکھیں۔ ہمارے بڑوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ کسی کو اپنا بڑا بنایا اور اس سے اپنی اطلاع حال کرتے رہے، اور جو ہدایات دی اس پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو ترغیب بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔